السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آپ نے ہجرت کا دوسرا سال ملاحظہ فرمایا۔ ہجرت کا دوسرا سال کئی اہم چیزوں میں گزرا، اور جیسے کہ جنگ بدر واقع ہوئی اسی دوسری ہجری میں، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی غزوات دوسرے سال، اور کئی احکام نافذ ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نمازوں میں رکعتوں میں اضافہ، اور اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھائی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب تیسری ہجری، دیکھیں مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ہر سال بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیرت کے یہ جو 10 سال ہیں یہ ایسا مغز ہے پوری امت کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ جو 10 سال ہیں، کیونکہ یہ اسلامی ریاست کے اسٹیبلشمنٹ میں گزرے ہیں، اور کثرت سے جنگیں ہوئیں اور بہت سارے احکام نافذ ہوئے، لوگوں کو دور دور تک اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ سارے معاملات انہی 10 سالوں میں ہوئے مدنی زندگی میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ بدر جیسے آپ نے سن لیا کہ اس میں جو مقتول ہوئے کفار میں سے 70 مارے گئے تھے، اور 70 حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے کافروں کے، جس کی وجہ سے مکہ کا ہر گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ جگہ کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی مارے گئے ہیں، اور عربوں میں یہ عادت تھی کہ اپنے گھر کے کسی فرد کے قتل کے بعد جب تک بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک وہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کے ہاں رواج یہ تھا، وہ بدلہ لینے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فریضہ سمجھتے تھے، اور ہر گھر میں یہ چیز روزانہ ہوتی رہتی تھی کہ بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اب جب مکہ کے کفار وہ اپنے سرداروں کے قتل کا ماتم منا رہے تھے، تو اس میں صفوان جو امیہ کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، تو یہ دونوں چونکہ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے تھے۔ امیہ جو ہے وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا، رئیس مکہ تھا۔ ابو جہل وہ تو گنڈا تھا ہی پہلے سے، اس کا بیٹا۔ دونوں لوگوں نے مل کر کے پورے مکہ میں ایسے بدلے کی آگ پھیلائی، اور سب کو جمع کر کے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، ابو سفیان تم اب ہمارے سردار ہو، ہمیں بدلہ لینا ہے ہمارے مقتولین کا، محمد اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھانا ہے، لہٰذا جتنی بھی تجارت کی رقم ہمارے پاس آتی ہے مکہ کے نفع کی، وہ سب جنگی سامانوں کو خریدنے میں خرچ کیا جانا چاہیے۔ یہ میٹنگ میں طے پایا، اور اس کے بعد مکہ کے جتنے بھی تجارتی قافلوں کا نفع تھا اس سب سے ان لوگوں نے ہتھیار خریدنا شروع کیا۔ ابو سفیان بھی خوش ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے، اب سب لوگوں نے مل کر کے مشورہ کیا ہے تو جنگ کرنا ہے اور چڑھائی کرنا ہے مدینے پر۔ اور بغیر کسی اطلاع کے دوسری ہجری گزر گئی، تیسرا سال آیا۔ تیسرا سال رمضان گزرا تھا، اس کے بعد وہ لوگوں نے جنگ کی تیاریاں ایسی زور و شور پر کر لی تھی کہ ہمیں مدینے پر چڑھائی کرنا ہے۔ حالانکہ یہ حرمت والے مہینے چل رہے تھے، شوال جو ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں جنگیں نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں حدوں کو توڑ دیا، عربوں کے رواج کو بھی توڑ دیا۔ اب جب سب جگہ سے ہتھیار جمع ہوئے، 2 شاعروں کو کرائے پر لیا تھا۔ وہ شاعر صرف یہی کام کرتے تھے کہ ایسے ایسے اشعار پڑھ کر کے لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری کا رواج بہت تھا،
تو بچہ بچہ بدلے کی بات کرنے لگا، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، یہ نعرہ پورے مکہ میں گونجتا تھا، حتیٰ کہ عورتیں بھی آ گئیں اس میں، اور عورتوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ جب تک ہمارے مقتولین کا بدلہ نہیں لیں گے اور ان کے قاتلوں کا خون نہیں پئیں گے، اس وقت تک ہم گھر میں چھت کے نیچے نہیں رہیں گے، ایسی ایسی قسمیں کھائی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اس کے باپ کا قتل ہوا تھا، عتبہ بھائی کا قتل ہوا تھا بدر میں۔ ہندہ نے تو یہ قسم کھا لی تھی کہ جس نے میرے باپ اور بھائی کو قتل کیا وہ امیر حمزہ ہے، اور میں حمزہ کو ایسا قتل کر کے سینہ چاک کر کے کلیجہ نہ چباؤں تو اس وقت تک کے لیے مجھے مکہ آنا حرام ہے۔ اس طرح کی قسمیں کھائی تھیں۔ اور ایک وحشی غلام، وحشی نام سے ایک غلام تھا حبشی، اس کو اجرت پر لے لیا ہندہ نے، اور نشانہ باز تھا، بہت تیز نشانہ باز، کہا کہ اگر تم نے حمزہ کا قتل کیا تو بدلے میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ غلامی کی زندگی پوری زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ سب تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے چچا ہے اور وہ بدر کے بعد ایمان لا چکے تھے، لیکن مکہ میں خفیہ طور پر رہتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا تھا، تو وہ ساری تیاریاں بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ خط لکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیا کہ مکہ والے اتنے زور و شور سے تیاریوں پر ہیں اور مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ جب حضرت عباس کا خط پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہاجرین اور انصار کی میٹنگ لی اور سب کے سامنے یہ بات عرض کی۔ تو پھر 5 شوال کی تاریخ تھی، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہاجر صحابہ کو بھیجا خفیہ طور پر کہ ان کی خبر لے کر کے آئیں مکہ میں کیا چل رہا ہے۔ تو وہ الگ الگ راستوں سے خفیہ طریقے سے گئے